الرحمن الرحيم. لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما واجعل لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. صلوات. التماس کروں گا جناب سید علی محمد بخاری ڈاکٹر علی محمد بخاری کے والد ڈاکٹر سید غلام حیدر بخاری ابن حکیم محمد یاسین اور اس گھر کے دیگر مرحومین، آپ سب کے مرحومین شہدائے ملت بھاول نگر میں جو دو شہادتیں ہوئیں، اسی طرح عباس ٹاؤن میں جو ایک شہادت ہوئی، اور جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت. الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند کر سکو. سورہ مبارکہ شعراء کی مختصر اور جامع اور مکمل 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات میں اللہ حضرت ابراہیم کی دعا کو نقل کر رہا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ جو بول دیں تو اللہ اسے قرآن بناتے ہیں، اور ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی عزت جب اللہ کر رہا ہو تو دنیا کچھ بھی کہتی نظر آئے، ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے. ساری دنیا حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتی رہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے ابو طالب کی جو عظمت بیان کی ہے وہ ہمارے نزدیک معیار ہے. بخشنود یہ جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر ساری دنیا اگر حضرت ابو طالب کے کلمے کی ممکن نظر آئے تو آپ دنیا کی بات نہ مانیں، بلکہ سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت ان کو پڑھ کر سنا دیں. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے. سلوات پڑھیں محمد.
ایسے ہی حضرت ابراہیم کی یہ دعا اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور حضرت ابراہیم کی اس دعا سے دعا کی جو استجابت ہے، دعا کا جو نتیجہ ہے، دعا کی جو قبولیت ہے، وہ امام حسین ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، وَرَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا، یا اللہ فیصلہ میرے حق میں کر دے۔ یہ کربلا کا واقعہ، اور آج 1400 سال بعد ابراہیم کے ایک بیٹے پہ اتنا بڑا مجمع لگنا، یہ ابراہیم کے حق میں فیصلہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں، رب ہب لی حکمہ، یا اللہ حکم میرے حق میں کر دے، فیصلہ میرے حق میں کر دے، وجعلنی والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں ملحق فرما۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ کہوں، نہیں بھائی جملہ عرض کر رہا ہوں، اور مجھے صالحین میں ملحق فرما، صالحین میں ملحق فرما۔ صالحین میں اللہ سے ملحق ہونے کی حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں۔ صالحین کون ہیں؟ ان تظاہرا علیہ، دو شخصیات کی طرف اشارہ ہے۔ اگر تم نے میرے نبی پہ چڑھائی کی، فإن اللہ هو مولاہ، تو جان لو نبی کا مولا اللہ ہے، وہ جبرائیل ہے، وصالح المومنین، اور مومنین کی تصدیق کرنے والا علی ہے۔ اگر تم نے میرے نبی پر چڑھائی کی، تم نے میرے نبی کو روب میں لانے کی کوشش کی، تو جان لو میرا آخری نبی، میرا پیارا نبی، میرا محمد نبی، میرا عاشق نبی، میرا معشوق نبی اکیلا نہیں ہے، بلکہ ان اللہ ہوا مولا، اللہ اس کا مولا ہے۔ سورہ تحریم ہے یہ، اللہ اس کا مولا ہے، وہ جبرائیل، اور جبرائیل اس کا مولا ہے، یعنی مددگار ہے، ناصر ہے، وصالح المومنین، اور مومنین کی تصدیق کرنے والا، جو یہ طے کرتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، جو یہ طے کرے گا کہ مومن کون ہے۔ جب ولادت مولا کائنات کے بعد حضرت ابو طالب لے کر چلے مولا علی کو خانہ کعبہ سے باہر، تو کعب الاحبار، یہودی عالم، عیسائی عالم، یہ سب آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ مکے میں پیدا ہونے والا، دنیا میں آنے والا بچہ آزمایا جاتا ہے کہ حلال زادہ ہے یا نہیں۔ حضرت ابو طالب کو کیا اس طرح؟ حضرت نے فرمایا میرے بچے کو بھی آزماؤ۔ وہاں ایک پتھر پر لٹا دیا جاتا تھا، اژدہا نکل کر آتا تھا، اگر بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی، اور اگر بچے کو کچھ کہے بغیر واپس چلا جاتا تھا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی کہ بچہ حلالی ہے۔ حضرت ابو طالب نے بھی لے جا کے مولا کو لٹا دیا، وہ نوزاد بچے کی خوشبو سونگھ کر پہاڑوں میں سے نکل کر آیا، اور جیسے اس نے مولا علی پر پھن پھیلایا، مولا نے ایک ننھا سا ہاتھ اٹھا کر اس کا کلہ پکڑا، دوسرا ہاتھ اٹھا کے دوسرا گال پکڑا، اور دونوں کو چیر دیا۔ اور سانپ دو برابر ہو کر گرا، برابر کا پھٹ کر گرا۔ تو اس منظر کو دیکھ کر جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا حیا درہ، سانپ کو چیر دیا، حیا یعنی سانپ، درہ یعنی چیرنا، حیا درہ سانپ کو چیر دیا۔ اس حیا درہ کو جب آپ کثرت سے بولیں گے تو حیدر سمجھ میں آئے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بلا تشویش، آگے آئیے، آپ آگے، اور بچے وہیں بیٹھ جائیں اور جوان وہیں بیٹھ جائیں۔ مولانا اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ اس سے اچھی صلوات ہدیہ کریں۔ توجہ چاہوں گا، تھکے تو نہیں ہیں نا آپ؟
بہت لمبی طویل گفتگو کرنا مطلب نہیں ہے، ابھی بات کا آغاز ہے۔ اور جیسے یہ منظر نظر آیا، حضرت ابو طالب آگے بڑھے، اپنے بچے کی پیشانی کا بوسہ لیا، رخساروں کا بوسہ لیا، اپنے بچے کو اٹھا کے جانے لگے۔ پھر وہی لوگ آ کے کھڑے ہو گئے کہ علی کہاں لے جا رہے ہو، علی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ تم نے کہا تھا، میں نے رکھ دیا، آزمائش مکمل ہو گئی۔ کہنے لگے نہیں، تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، پیمانہ توڑ دیا، اب کیسے طے کریں گے کون حلال زادہ ہے؟ تو میرے مولا نبی کی برابر سے آواز آئی، چچا انہیں کہہ دیجئے قیامت تک اب یہی پیمانہ ہے، علی طے کرے گا کون طیب الولادت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی طے کریں گے کون طیب الولادت ہے اور کس کے ہاں معاملات کی خرابی ہے۔ بھائی اس سے زیادہ اور احتیاط کیا کروں گا؟ اور جملہ محسوس کریں، یہ تو ہر شخص، ہر مسلمان کی جن تک بات پہنچ گئی ہے ان کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں پر ایمان کی بات ہو، جہاں تک ایمان کی بات ہو، بٹھا دیجئے نا، آپ اپنے ساتھ بٹھا لیجئے، زحمت فرمائیے، تھوڑا سا آگے آئیے، بشیر آگے آؤ، ایک تھوڑی جگہ بنائیے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے نبی اور آل نبی۔ میں تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں، جہاں جگہ ملے برائے مہربانی وہاں بیٹھ جائیں، آگے آنے کی کوشش نہ کریں، آگے جگہ نہیں ہے، مجلس اس طرح ڈسٹرب ہوتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جہاں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ آپ کو علامہ بھی دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں، بخشنود یہ امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے صالحین میں شمار فرما۔ جی حضرت ابراہیم کی دعا، آپ کی دعا پہ تو الہی آمین ہم نے کہہ دی۔ حضرت ابراہیم دعا فرما رہے، یا اللہ مجھے صالحین میں ملحق فرما۔ توجہ، تو دوسری پہلی دعا یہ کہ حکم میرے حق میں کر دے، رب حب لی حکمن، یا اللہ حکم فیصلہ میرے حق میں کر دے۔ اور یہ حضرت ابراہیم کے فیصلے، ان کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، اس کا منظر ہے جی۔ اور صالحین میں مجھے شمار فرما، امت مصطفیٰ میں شامل ہونے کی آرزو ہر نبی نے کی ہے۔ ہر نبی چاہتا تھا کہ میں امتی ہو جاؤں نبی کا۔ اور پھر تیسری دعا ارشاد ہو رہا ہے، وَاجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ آخری زمانے میں مجھے سچی زبان عطا فرما۔ اب آخری زمانے میں سچی زبان کون ہے؟ آخری زمانے میں سچی زبان کس کی ہے؟ بلکہ پورا وجود یہ سچی زبان ہے، یعنی نبی کی زبان سچی نہیں ہے، خود زبان ہے نبی مکمل سچی زبان ہے، یعنی یہ زبان سے سچ نہیں بولتے، بلکہ ان کا پورا وجود صادقین کا ہے، صدیقین کا ہے، ان کا پورا وجود لسان صدق ہے۔ آخری زمانے میں مجھے سچی زبان عطا فرما، وَاجْعَلْ لِي من ورثت جنت النعیم، اور مجھے جنت کے وارثوں میں قرار دے۔ اب یہ جنت کے وارثوں میں قرار پانا ہی حضرت ابراہیم کا ہے کہ جن کی نسل سے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے، یعنی جن کی عمریں کم ہیں، جن کے سن ظاہری کم ہیں، انہیں نبی فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے اہل جنت کے ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسنین تمہارے سردار۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا اور اس کی قبولیت۔ عزیزو، آیت کا ترجمہ کرنے میں بہت دیر لگی، مگر آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔
یہ جو آج ہر سال سے زیادہ ذکر امام حسین محسوس ہو رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ مجمع کسی سیاسی جلسے کا مجمع نہیں ہے، یہ مجمع کسی لالچ میں نہیں آیا، میری مراد مادی لالچ میں نہیں آیا، یہ مجمع آیا ہے اپنی قبر سیدھی کرنے، یہ مجمع آیا ہے اپنی آخرت کو بہتر کرنے۔ ان کا اگر مطلب اور مقصد ہے بھی تو وہ روحانی ہے، مانوی ہے، نورانی ہے، اخروی ہے، اور للہی ہے، صبغت اللہ ہی ہے۔ ان کا مطلب سوائے خوشنودی پروردگار کے کچھ اور نہیں ہے۔ اسی مجلس میں آپ لے لیں کہ بہت سے لوگوں کو تو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی، تنگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر کوئی ان سے پوچھے کہ اس گدے، اس صوفے پہ زیادہ سرور ملتا ہے یا حسین کے نام پر ایسے تکلیف میں بیٹھنے میں زیادہ ملتا ہے؟ یقیناً وہ گدے صوفے پر وہ سکون اور اطمینان نہیں ملتا جتنا اطمینان اور سکون اس کیفیت میں ملتا ہے۔ جی اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے، یعنی یہاں آنے کا بھی دل کرتا ہے اور یہاں سے جانے کا بھی دل نہیں کرتا، اور یہ ایسی جگہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں نے اس امام بارگاہ میں بہت مجالس کے لیے حاضری رہی ہے، رضوان بھائی تشریف فرما ہے، زید صاحب تشریف فرما ہے، ملک صاحب تشریف فرما ہے، میرے بھائی تشریف فرما ہے، تو یہ کوئی میرے لیے پہلا دفعہ نہیں حاضر ہوا، لیکن جو رونق، جو کیفیت اس مجلس سے ہے وہ اپنی ہے، منفرد ہے، اور ہمارے ان بخاری برادران کی یہ 19ویں محنت ہے، اور اس میں آپ لوگوں کا بھرپور ساتھ ہے۔ بس یہ کہ میری ایک کوتاہی ہے کہ محرم سے پہلے ہمیں ان دونوں بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس جلوس سے متعلق جو کچھ خیالات، کچھ مشورے ہمارے ذہن میں بھی ہیں اور ہمیں دیے بھی جاتے ہیں، وہ ان سے شیئر کیے جائیں۔ اور جلوس کا سر تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، جلوس کا اختتام پتہ نہیں ہوتا، تو یہ جو پورا روڈ ہے اس کے اوپر جو مسائل ہیں اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا اس پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ ذرا محمد۔ مگر وہ اس مجلس میں کہنے کی بات نہیں ہے، اور شب عاشور اور 9 محرم کو بھی جو سولجر بازار میں کچھ مومنین کی خدمت کے لیے انتظام کیا، ان کی نیتیں صاف تھیں، ان کا خیال اچھا ہے، ان کا ذہن اچھا ہے، مگر ناتجربہ کار ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے بھی میں ان کے لیے منفی رائے نہیں دوں گا، ان کے لیے ممبر سے نہیں دوں گا، ان سے مل کر بیٹھیں گے، ان سے بات کریں گے کہ شب عاشور تو کھچڑی کھلائی جائے، کڑوی جو ہے وہ کھچڑی کھلائی جائے۔ ہمارے گھر میں اگر موت ہو جائے تو جب جنازہ دفنا کر آتے ہیں تو کیسا کھانا کھلاتے ہیں، باربیکیو نہیں کھلاتے ہم اپنے کسی عزیز کے مرنے پر، تو وہ بھی ان سے بیٹھ کر بات ہو۔ ان کی نیت خراب نہیں ہے، ان کی نیت خراب نہیں تھی، اور ان کی نیت بھی اچھی ہے، مگر بیٹھ کر بات ہو، طریقے سے بات ہو۔ محض آرائی ممبر پہ مخالفت ایک دوسرے کی، یہ کسی طور بھی معقول نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ یہ شارٹ کٹ ہے، یہ آسان رستہ ہے، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے کہ جن کو سلیقہ نہیں آتا۔ جی ہم سب سے تو مل رہے ہیں مگر اپنوں سے ملنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں مگر اپنی قوم کے اداروں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور پھر ممبر پہ بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آسان کام ہے نا، یہ مشکل کام ہے، اس کے لیے تو جانا پڑے گا مجھے، اس کے لیے انہیں بلانا پڑے گا مجھے۔ تو یہ تو قوم کا بہت پرانا مزاج ہے، سب کا ہی، سب لوگوں کا، کہ آسان کام کرنا چاہتے ہیں، مشکل کام نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ ہماری قوم میں جو اس سال بہتری نظر آئی ہے، مزید بہتری عطا فرمائے، اور ہم اس کاروان حسینی کو اچھے انداز سے آگے لے کے چل سکیں، یہ اللہ سے خاص دعا کرنی چاہیے۔ سبب تلاش کر رہا تھا، سوچ رہا ہوں، اور آپ کو اپنے ساتھ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آخر سبب کیا ہے کہ امام حسین کا ذکر ہر سال گزشتہ سال سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس ذکر میں جاذبیت بڑھتی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ تو ہیں کہ جو ہمارے وجود کے ہی منکر ہیں، تو انہیں تو ہم ان جیسے بھی ہو جائیں گے اور
صرف نام شیعہ لکھا جائے گا تو تب بھی ہم اچھے نہیں لگیں گے انہیں، یعنی ہم سارے کام چھوڑ بھی دیں تب بھی ہم انہیں اچھے نہیں لگتے. تو جب ہم ہی اچھے نہیں لگتے تو ہمارا ماتم اچھا کیوں لگے گا، ہمارا رونا اچھا کیوں لگے گا؟ کچھ تو ہمارے وجود کے ہی دشمن ہیں. تو ان کے بارے میں کیا اپنا وقت ضائع کرنا اور اپنی توانائیوں کو ضائع کرنا، لیکن جو کمزوریاں کوتاہیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے. توجہ ہے، غور فرمائیں کہ یہ آخر سب سے پہلا سبب، توجہ چاہوں گا، سب سے پہلا سبب حسین ہونے کا، پوری دنیا میں ذکر امام حسین کے عام ہونے کا سب سے پہلا سبب ارادہ پروردگار. اللہ چاہتا ہے کہ ہر زبان پر حسین کا نام آئے، اور آپ اس کام اور اس تحریک کا کیونکہ حصہ ہیں تو آپ کی عزت اللہ کے نزدیک مختلف ہے، آپ کا مقام اللہ کے نزدیک مختلف ہے. اس جہاد کو جاری رکھیے، اس عمل کو مسلسل رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آنے والی رکاوٹوں کو اپنے لیے آزمائش اور امتحان اور ثواب سمجھ کے قبول کرنا ہوگا. کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک تمہارے چھت پہ علم لگا ہوا ہے. کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک اذانوں میں علی ولی پکارو گے. کسی نے زبردستی کہا تھا کہ یا حسین بولو. ہم تو مصیبتیں مول لینے والے لوگ ہیں، ہم تو پریشانیاں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں، اور ہم پریشانیاں ڈھونڈتے اس لیے ہیں کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو علی یاد آتا ہے. جی، اہل بیت یاد آتے ہیں، ان کی زندگیوں کا طرز زندگی یاد آتا ہے، اور پھر اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سب سے پہلا سبب ذکر حسین کے فروغ کا، ارادہ پروردگار. اللہ چاہتا ہے کہ حسین کا نام عام ہو. دلیل دے رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنے اولاد کے حوالے سے، ربنا اللہ اکبر فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف موڑ دے. یہ جو لوگوں کے دل مڑ رہے ہیں نا حسین کی طرف، اس میں دعا ابراہیمی ہے. اور یہ وہی آیت ہے کہ جسے نبی نے امام حسین کو گود میں لے کر پہلی مرتبہ جب آغوش رسالت میں دیا نومولود امام حسین کو، تو سرکار نے اپنی آغوش میں لے کر امام حسین کو اس دعا کی تکرار فرمائی. قرآن کی یہ دعا پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے. یہ نبی کی دعا ہے جو آج حسین کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں. اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حسین کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑنے کی بات ہے، اہل علم بیٹھے ہیں، مولانا تشریف فرما ہے، عربی دان تشریف فرما ہے، حضرت مولانا تشریف فرما ہے، امام جماعت ہیں، یہاں کے عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. ربنا فاجعل افئدۃ من الناس، من الناس ہے، من المسلمین نہیں ہے، من المومنین نہیں ہے. تھوڑا گردن ہلائیے گا اگر میری بات جا رہی ہے. اللہ چاہتا ہے لوگوں کے دل حسین کی طرف مڑیں. حسین بہت بالا تر ہے اس بات سے کہ شیعوں کے ہیں یا سنیوں کے ہیں. خبردار، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی ذکر امام حسین میں آ کے بیٹھا ہے وہ امام حسین کے ذکر کا مہمان ہے. میزبانی آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اپنا کام کر کے دکھائیے. خود نیاز بنائی خود کھالی کون سا ہنر؟ انہیں کھلائیے کہ جن کے ہاں نیاز کھانے میں تکلف ہے. تھوڑا سا سمجھا دیجئے کہ آپ عقیقے کا کھانا بھی کھا لیتے ہیں، سالگرہ کا بھی کھا لیتے ہیں، وہ بھی کسی سے منسوب ہوتا ہے. وہ عقیقے کا کھانا بھی کسی سے منسوب ہوتا ہے، وہ ولیمے کا کھانا بھی کسی سے منسوب ہوتا ہے. آپ منسوب کھانوں کو سال بھر 10 دفعہ کھا چکے ہیں، ایک کھانا حسین کے منسوب بھی کھا لیتے ہیں. اور
عزیزان گرامی بات واضح رہے، ہم امام حسین کے نام پر جانور ذبح کر کے نیاز نہیں پکاتے جو قرآن کی آیت جھوم جھوم کے ہمیں سنا رہے ہو کہ غیر خدا کے لیے ذبیحہ کھانا حرام ہے، غیر خدا کے لیے ذبح شدہ جانور کا کھانا حرام ہے، قرآن پڑھ کر سنا دیا۔ ہم نے کبھی بھی جانور کو قبلے کی طرف لٹائے بغیر ذبح نہیں کیا، ہم کربلا کی طرف لٹا کر جانور ذبح نہیں کرتے، ہم کربلا کی طرف لٹا کے یا حسین کہہ کے چھری نہیں پھیرتے ہیں، ہم قبلے کی طرف جانور کو لٹاتے ہیں، بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں۔ جب یہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو ہم تو ساری زندگی اللہ کا رزق حسین کے ذریعے کھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کس کا کھا رہے ہیں ہم؟ تھوڑی گردن ہلائیے بھائی، بات کیجئے مجھ سے، کس کا کھا رہے ہیں ہم؟ اللہ اہل بیت کو دیتا ہے، ہم تو فیل میں کھاتے ہیں، لہذا رازق اللہ ہے بطفیل اہل بیت۔ یہ بہت سالم عقیدہ ہے جو بیان کر رہا ہوں آپ سے، کسی طرح کا کوئی اس کے اندر تردد نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت پڑھی ہے، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، لہم مغفرۃ ولہم رزق کریم، یہ معنی بنے گا۔ لہم تکرار نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے، یعنی انہی کے لیے مغفرت ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جار مجرور مقدم، ضمیر منفصل مقدم، دو دو انحصار کے قاعدے ہیں۔ انہی کے لیے، ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے رزق ہے، ان کے لیے رزق نہیں ہے، وہ تو آپ کے لیے بھی ہے، ترجمہ ہوگا انہی کے لیے رزق ہے۔ یہ قرآن ہے بھائی، حدیث نہیں ہے جس پر آپ سند کی بحث کریں، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ انفال ہے، انہی کے لیے رزق ہے۔ انہی کے لیے رزق ہے تو کیا مطلب ہے ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہاں، انہی کے لیے رزق ہے، ہم ان کے طفیل کھا رہے ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ نے جن کے طفیل بنائی ہے، جن کی وجہ سے بنائی ہے، ان کا صدقہ کھا رہے ہیں، ان کے ذریعے کھا رہے ہیں جی۔ لہذا یہاں بہت واضح بات ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر اور ان کی مجلس، اور کس نے کہا ہے، کس نے کہا ہے کہ ہم نے محرم کو منحوس مہینہ بولا ہے؟ جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں آپ، جو آپ کے دماغ میں آئے آپ لگا دیتے ہیں، اور ہم رہ گئے اس بات پر کہ آپ کو جواب دیتے رہے۔ میں جنہیں کہہ رہا ہوں بھائی انہیں کہہ رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں میں کنہیں کہہ رہا ہوں جی۔ سنیوں کے ہاں منحوس نہیں ہے یہ مہینہ، تو بھائی شیعوں نے کب کہا ہے کہ منحوس ہے؟ ہم نے کوئی منحوس نہیں کہا اس مہینے کو، اس مہینے سے زیادہ مقدس مہینہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کا سلیقہ بھی محرم سکھاتا ہے، لہذا سال کا پہلا مہینہ ہے، آغاز عبادت الہیہ ہے، آغاز بندگی پروردگار ہے، اور اللہ نے یوں ہی عشرے کے اندر اور عاشور کے اندر اہتمام نہیں کیا ہے۔ سال کا پہلے مہینے کا پہلا عشرہ، 10 دن کی ٹریننگ لے لو، سال اچھا گزرے گا۔ 10 دن محنت کر لو، 10 دن اللہ سے جڑ جاؤ۔ 2 رکعت نماز، جو مہنگی ترین 2 رکعت نماز ہے مکے کے اندر، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر پڑھی جائے کہ کعبہ اور آپ درمیان میں ہو مقام ابراہیم، ادھر کعبہ ادھر آپ، بیچ میں مقام ابراہیم، یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ کوئی مجھے ذرا دماغ پر ہاتھ رکھ کے بتائے، دل پر نہیں، ذرا مجھے دماغ پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، اپنی عقل پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ جو 2 رکعت نماز، مہنگی ترین 2 رکعت نماز ہے، وہ بغیر اس نیت کے پڑھی جائے گی کہ میں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، ابراہیم کے نام کے بغیر پڑھی جائے گی؟ اور نیت تکبیر سے لے کے سلام تک جاری رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے نیت کر لی اللہ اکبر کہہ دی نیت کا کام ختم، نیت جاری رہے گی پوری نماز میں، یعنی جب تک آپ سلام آخر نہیں کہہ لیں گے آپ کے دماغ میں بیٹھا رہنا چاہیے کہ آپ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں، یعنی آپ کے ذہن میں ہے مقام ابراہیم، سجدہ اللہ کا کر رہے ہیں۔ تو کسی توحید ناشناس توحید پرست کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ اللہ کی عبادت میں ابراہیم کی یاد کیسی، کوئی انہیں بتائے کہ اللہ کی عبادت کمال پر پہنچتی ہے
جب اللہ کے بندے کی یاد کے ساتھ پڑھی جائے. فلسفہ سجدگاہ رکھنے کا فلسفہ سمجھیے گا. ہم سجدگاہ جو امام حسین کا خون جس خاک میں ہے اس پر سر رکھ کر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. سجدہ ہو تو ایسا جیسا حسین نے کیا ہے. اس حسین کے سجدے کی یاد میں اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے. جی ہمارا کوئی کام، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے. یہ لفظ کسی ذاکر سے آپ ڈھونڈ کے دکھا دیجئے مجھے، جنہیں آپ بعض لوگ غیر ذمہ دار بولتے ہیں نا، بعض لوگ بولتے ہیں، میں نہیں بولتا، ناراض ہوتے رہیے بعض لوگ مجھ سے. سب سے غیر ذمہ دار نہیں ہے، ان کی خدمات ہیں. کسی ایک جو بعض دوستوں کی نگاہ میں غیر ذمہ، ان کا بھی جملہ نہیں ملے گا کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ. ہم نے نہیں کہا کبھی منحوس مہینہ، ہم نے کہا محرم کا مہینہ مقدس مہینہ. جی آپ شادیاں کرنے کے لیے آپ اس میں رنگیلیاں مچانے کے لیے رستے نکال رہے ہیں تو بھائی آپ کو مبارک ہو. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا حشر یزید کے ساتھ کرے. اور آپ الہی آمین بولیے. نہیں وہ بولے نا مزہ جب ہے. صلوات پڑھنا محمد وعلى ان کی طرف سے بھی آپ اس سے بہتر اور بلند صلوات. ارادہ پروردگار. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، میرا بہت لمبی گفتگو کا ارادہ نہیں ہے. میرے بھائی بیٹھ جاؤ جہاں جگہ مل رہی ہے. ارادہ پروردگار یہ ہے، توجہ، ارادہ پروردگار یہ ہے کہ امام حسین کا ذکر عام رہے. اور اللہ کا ارادہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب سے 50 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے. کینیڈا میں جلوس نہیں نکلتا تھا، امریکہ میں جلوس نہیں نکلتا تھا. آج دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں حسین سے آشنائی نہ ہو رہی ہو؟ یہ ذکر پھیلتا جا رہا ہے، یہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے. اور پیار دیجئے، محبت دیجئے سنی بھائیوں کو. اپنا عزیز اپنی جان جانیے، اپنی جان مانیے. اور عزاداری امام حسین، میں نے جملہ کہا کہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، سب کا کام ہے. جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ امام حسین کی عزاداری میں خود کو مصروف رکھے گا. ایک آیت، دوسری آیت سنیے. ارشاد ہو رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صاحبان ایمان اور صاحبان کردار، ان کے لیے اللہ یہ طے کر رہا ہے کہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں رحمان محبت ڈالے گا. جتنا آپ کا ایمان سنگین ہوتا چلا جائے گا، جتنا آپ کا عمل صالح سنگین ہوتا چلا جائے گا، یہ قاعدہ قرآنی ہے کہ اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا جو صاحب ایمان ہوں گے، جو صاحب کردار ہوں گے. آپ اور میں اگر صاحب ایمان اور صاحب کردار ہو جائیں تو اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے. یہ تو ہم بڑے جھوم جھوم کے بتائیں. کائنات کا وہ ایک فرد فرید تو بتاؤ جس کا ایمان حسین جیسا ہو، جس کا عمل صالح حسین جیسا ہو. تو جب امام حسین جیسا کسی کا ایمان نہیں ہے اور امام حسین جیسا کسی کا کردار نہیں ہے تو یہ اللہ نے طے کیا ہے کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے گا. یہ جو بڑھتا جا رہا ہے کام، یہ جو ذکر امام حسین کا عام ہوتا جا رہا ہے، یہ اللہ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال رہا ہے. اور عزیزو، مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن جملہ سن لیجئے میری دلائل کے اندر. تیسری دلیل، جب دربار شام میں جناب زینب سے کہا یزید نے کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، یہ کیا تم نے اور ہم نے یہ کیا تمہارے ساتھ، ایک طویل مکالمہ ہے اور جس پہ جناب زینب کے جواب بھی اپنے بابا کے لہجے میں ہے. ان جوابوں میں ایک جواب جناب زینب کا جو میرے اس وقت دلیلوں میں ایک دلیل ہے کہ یہ ذکر باقی رہے گا، یہ کام چلے گا اور بہتر ہوگا اور عام ہوتا چلا جائے گا ذکر حسین ابن علی. توجہ چاہوں گا، کیا فرمایا جناب زینب نے؟ بھائی آپ وہیں کھڑے رہیے گا، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد. دیکھیے یہ جو میرے بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں یہ اہل تشیع ہونا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ جو ویڈیو لائیو جا رہی ہے مجھے تسلی دو، لائیو سنی دو. لائیو نہیں سر، لائیو منع کیا. آ جائیں آگے آ جائیں.
آپ سندھی ہیں؟ اردو اسپیکنگ؟ یار یہ مائک کھولو ذرا. تشریف رکھیے. ایک سلوات پڑھ لیجیے محمد. آپ تشریف رکھیے. یہ مائک بولے نہیں. اچھا پہلے تو یہ سارے موبائل آپ اور اٹھا لیا آپ نے تو موبائل بھائی، اس سے مشکل ہو سکتی ہے، کوئی سیاست بھی ہو سکتی ہے. عقل مندی کا ثبوت دیں. صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد. یہ نہیں کریں گے، یہ تو مخلص ہیں، سچے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا سیاست ہو سکتی ہے. مگر سیم قصہ پنجاب میں ہوا تھا ایک ہمارے مشہور ذاکر اور خطیب کے ساتھ، اور پھر مسئلے کھڑے ہو گئے تھے. میں پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک کا تجربہ رکھتا ہوں، اس لیے کوئی حل کی بات نہیں کروں گا. دیکھیے پہلے تو میرا مضمون منقطع ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کریں آپ. لائف نشر کوئی نہیں کرے. یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ ہمارے ساتھ اکثر ہو رہا ہے. تو یہ جو میرے بھائی ہیں، میں ان کی صحت کے لیے پہلے تو آپ سے کہوں گا صلوات پڑھیں. اور ان کے ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں پختگی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. یہ کوئی طے شدہ نہیں ہے، میں بھائی کا نام بھی نہیں جانتا، اور یہ کوئی طے شدہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی. ایک ابھی پچھلے دنوں سندھ کے اندر زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بنانے کا جو ایک مسئلہ رہا، اس پہ اسمبلیوں میں بحثیں ہوئی، اور پھر پچھلے دنوں ہمارے اہل سنت کے بعض علماء نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور ہم تو اس پہ پریشان نہیں ہے کہ کوئی شیعہ سنی ہو جائے، ہم اس پہ پریشان نہیں ہے کوئی شیعہ سنی ہو جائے. کوئی ڈھونڈنے سے ملے تو مجھے ملوائیے گا جو شیعہ سنی ہوا ہو. جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ تھک تو نہیں رہے آپ؟ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ شک لگائی گئی کہ اگر وہاں کا ہمارا، مشرکوں نے کہا ہمارا، کوئی بات عمومی کر رہا ہوں، سنی ہماری جان ہے، مسلمان ہے اور اہل ایمان ہے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. میں مثال ایک اور بالا تر دے رہا ہوں. جب انہوں نے کہا نا، مشرکوں کا ہمارا کوئی بندہ اگر آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. تو نبی نے فرمایا لکھ دو، اگر ان کا کوئی بندہ آئے گا تو ہم واپس کریں گے، اور ہمارا چلا گیا تو یہ نہ کریں واپس. تو کسی نے کہا جی یہ کیا ہوا، اپنا تو آپ واپس نہیں مانگیں گے، ان کا واپس کر دیں گے. تو حضرت نے فرمایا جو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے وہ اس قابل کہاں ہے جسے ہم واپس بلائیں. اور ان کا جب بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہمارا اخلاق ہے نا، ہمارا کردار ہے نا. تو میں اس بھائی کے لیے بھی، اب تفصیل مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کتابیں پڑھ لی ہیں، اچھی طرح مطالعہ کر لیا ہے، بات سمجھ لیا ہے، ماشاءاللہ بات سمجھ لی ہے، کوئی کسی وجہ سے نہیں بلکہ دل سے یہ کام ہو رہا ہے. تو دین سمجھ کر، مکتب سمجھ کر، اہل بیت کو جان کر سمجھ کر یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہیں لا الہ الا اللہ. سب پڑھ لیجئے بھائی. محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، مسیح رسول اللہ، خلیفۃ بلا فاصل. میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول کی خاتمیت کا اقرار کرتا ہوں، اور آپ کے بعد 12 آپ کے جانشینوں کا اعتراف کرتا ہوں. پہلا امام جانشین نبی مولا علی علیہ السلام، دوسرا امام حسن مجتبی علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ میں فرمائے میں مکتب اہل بیت کو حق مانتے ہوئے فقہ جعفریہ پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ اہل بیت کے مطابق نماز پڑھوں گا، اہل بیت کے مطابق روزہ کھولوں گا، اہل بیت کے مطابق حج و زکوٰۃ اور خمس دوں گا، اہل بیت کے مطابق جہاد کروں گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرع، یہ تمام فروعات دین پر یقین رکھوں گا۔ غیبت امام زمانہ میں مرض تقلید کو اپنے لیے ذمہ دار مانوں گا، اور ہر شرعی نئے مسئلے میں ان سے رجوع کروں گا قربتاً الی اللہ۔ ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ اچھا دیکھیے، میرے پاس تو یہ کیونکہ اچانک آئے نا، اگر یہ کہیں اور آ گئے ہوتے تو میں کہتا بھائی ہمیں بھرتی نہیں کرنی ہے، تم پہلے بتاؤ کہ تو جو انہوں نے بتایا کہ میں نے 3 سال پڑھا ہے اور اس کے بعد سمجھ کر آیا، تو جو پہلے ہی شیعہ ہیں انہیں اور اچھا شیعہ کر لیں، نئی بھرتیاں تو ویسے ہی مشکل ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سب جو پرانے خاندانی شیعہ ہیں نا، ان سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری ایک دعا کی قبولیت کے لیے کہ اللہ ہمیں باعمل شیعہ بنائے، اس قبولیت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات۔ جناب زینب کبریٰ نے بھرے دربار میں یزید کے خطبے کا جواب دیا، جو دلیل ہے اس بات پر کہ ذکر حسین قائم رہے گا، یہ نام عام رہے گا۔ فرمایا یا یزید کت قیدک وجہت جہدک، تو جتنی سازشیں ہیں، جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر، جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر۔ فواللہ، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ اس اللہ نے الذی نزل علینا الوحی والکتاب، میں اس اللہ کی قسم کھاتی ہوں الذی، جس نے ہم پر کتاب اور وحی کو نازل کیا، وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ جو اس نے ہم سے یہ کام لیا ہے۔ کہا دیکھا نہیں تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کو جمیل ہونے کے علاوہ نہیں پایا۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ یہ آزمائش ہم سے دی ہے۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ اگر اللہ کی خاطر زندگی گزاریں تو ہماری عزت بڑھ جاتی ہے۔ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا۔ دیکھیے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ جس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے اس دنیا میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم ہر مومن کو ان 5 چیزوں میں سے
کسی ایک چیز، کسی دو چیزوں سے، کسی تین چیزوں سے آزمائیں گے. ہر ایک کو آزمائش کا سامنا کرنا ہے. کون کون سی چیزیں ہیں؟ بشیء من الخوف، کچھ خوف، کچھ دن کا خوف. عمر تو 70 سال کی ہے مگر 5 سال خوف کی کیفیت رہی، 2 دن خوف کی کیفیت رہی. کوئی پوچھے مظفر آباد والوں سے 2005 میں جو زلزلہ آیا کہ خوف کیسے کہتے ہیں؟ بشیء من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، مال کا لٹنا، والانفس، جانوں کا جانا، والثمرات، اولاد کا مرنا. ہم ہر ایک سے، اللہ نے یہ بہت پہلے بتا دیا، ہمارا پیپر آؤٹ ہوا ہے. ہمیں پہلے سے بتا دیا تمہارے پیپر کیسے آئیں گے، کس موضوع پہ تم سے امتحان لینا ہے، پہلے سے بتا دیا گیا ہے. 5 چیزوں کا ہم ہر ایک سے امتحان لیں گے. خوف، بھوک، جی، مال کا لٹنا، جان کا جانا، اولاد کا قربان ہو جانا. یہ 5 چیزوں میں سے کسی سے 1، کسی سے 2، کسی سے 3، اور ایک پیپر لے کر اندازہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ اتنی ہی آزمائش لے گا، اور جو ان آزمائشوں پہ پورا ہوتا جائے گا پھر وہ کون ہے؟ وہ پھر مریں گے نہیں، پھر وہ حیات جاوید پا جائیں گے، وہ اپنے آپ کو اللہ میں گم کر دیں گے. میں اور آپ صوفیاء کرام میری بات کو زیادہ، ان سے جڑے ہوئے لوگ زیادہ سمجھیں گے. ذوبوا فی علی، تھک کے نہیں سنیں گے. ذوبوا فی علی کما ہوا غاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. یہ گلاس رکھا ہوا ہے، اس گلاس کے اندر اگر میں سکہ ڈال دوں، پانی کے گلاس میں، دودھ کے گلاس میں، شربت کے گلاس میں اگر میں ایک سکہ ڈال دوں تو اس سکے کو دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، سوائے دودھ کے، سوائے پانی کے کچھ نظر نہیں آئے گا. ایسے ہی ہے، علی میں اتنے گم ہو جاؤ کہ علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آئے. انہیں علی کے دشمن کیسے نظر آ رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، باہر سے آواز ہے. جب علی میں گم ہو گئے تو پھر علی کے علاوہ ہمیں نظر کون آئے گا؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے بھائی. غلط فہمی دور کیجئے اپنے بھائیوں کی کہ ہم مجلس کرتے ہیں کسی کو برا کہنے کے لیے. جنہیں اچھا کہنا ہے انہیں اچھا کہنے کا وقت ہی نہیں ہے. میری زندگی کم ہے اور علی کا ذکر زیادہ ہے. میرے مولا نبی تھکے نہیں، تھوڑا جاگتے رہیے گا. میرے مولا نبی فرماتے ہیں، میرے مولا علی فرماتے ہیں، لو ان الریاض اقلام، اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، والبحار مداد، اور ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں، والجن حساب، اور جن گنتی کرنے بیٹھ جائیں، والانس کتاب، اور انسان لکھنے بیٹھ جائیں، ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، علی کے فضائل کو لکھ ہی نہیں سکتے. کائنات کے بارے میں غور کرنے کے لیے وقت کہاں ہے جو ہم کسی اور پر غور کریں گے؟ ہمارا تو تبرہ یہ ہے کہ ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں. یہ اسی پر ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ جانتے کیوں نہیں ہیں. ہمارا یہی تبرہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں، ہمیں تو ان کا نام بھی سیدھا نہیں لینا آتا. آپ اس میں ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ جانتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں جانتے ہم. بہت روشن بات ہے، ہم ان کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ زبردستی کہتے ہیں بات کرو، بات کرتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتی، تحمل مزاجی نہیں ہے، وسعت قلبی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے آپ کے اندر. ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے کسی اور کو. یہی ہمارا تبرہ کا مطلب گالی دینا نہیں ہے. مہذب قوم گالیاں نہیں دیتی. تبرہ کا مطلب لا تعلقی، پتہ ہی نہیں ہمیں، جانتے ہی نہیں ہم. ہمارا معیار تو اتنا اونچا ہے
کہ ہم مزاروں والے لوگ ہیں، مگر حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بھی مہینوں میں جاتے ہیں. جو ان کے جد علی کے پاس جب چاہے چلا جائے، یہ معیار. یعنی جی مولا علی کے 18 بیٹے تھے، 19 بیٹیاں تھیں. شیعوں سے ذرا پوچھ لو 18 کے نام. تو جس قوم کو مولا علی کے 18 بیٹوں کے نام نہ پتا ہو، وہ علی کے دشمنوں کے نام کیسے یاد کرے گا؟ ہمارا تو معیار ہی کچھ اور ہے. یہ جو ہمیں نام یاد نہیں ہے نا، یہ وجہ نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے، علی سے فرصت ہی نہیں ہے، ذکر اہل بیت سے فرصت ہی نہیں ہے. ورنہ جو اہل بیت کے دشمنوں کا شجرہ یاد کر سکتا ہے وہ بہت کچھ یاد کر سکتا ہے، مگر ہمارا معیار کچھ اور ہے. یاد رہے عزیزان گرامی، بہت واضح بات کر رہا ہوں کہ ہم اہل بیت کا ذکر انتہائی اہم ترین عبادت کے طور پر سمجھتے ہیں اور اس کو بپا کرتے ہیں. ہماری مجھے مجلس پڑھ جی ایک اور لگا لو. صلوات. توجہ کر لیا آپ نے؟ بی بی فرما رہی ہے تم جتنا چاہو اہتمام کر لو، مگر یاد رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ اللہ کا ساتھ ہونا ہے جو میری تمام تر نااہلیوں کے باوجود یہ ذکر عام ہوتا جا رہا ہے. اگر میں اہل ہو جاؤں، میں ذاکر، میں خطیب، میں بانی، اگر میں اہلیت قابلیت اپنے اندر بڑھا لوں تو شاید ہی ڈھونڈنے سے کوئی ملے کہ جو مولا علی کا دم نہ بھرتا ہو، جو اہل بیت کے دروازے پر نہ آئے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے فلاں مفتی صاحب، فلاں انجینئر صاحب کو سب پتہ ہے تو شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے. تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. صرف دروازہ کھول کر بیٹھنا کافی نہیں ہے. اگر ہمارے ہاں کردار اور بہتر ہوتا چلا جائے، بہتر ہوا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، کل سے آج ہم اچھے ہیں، اور یہی عمل ہے ان مجلسوں کا نتیجہ ہے کہ کل اور اچھا ہو جائے گا. تو جتنا ہم اور اچھے ہوتے چلے جائیں، ہمارے اخلاقیات، ہمارے وعدے وعید، ہمارے وفاداریاں، ہمارے قول اور فعل میں ایک جیسا پن، اللہ کی عبادت، اللہ کا سجدہ، عبادتوں میں اچھا ہونا، قرآن کی تعلیم، کردار والا شیعہ، جتنا ہم اچھے ہوتے چلے جائیں گے، بس آپ یقین جانیے کہ اتنی تیزی سے لوگ ہماری طرف آتے چلے جائیں گے. جو مقناطیس سے زیادہ جاذبیت کی کیفیت ہے وہ اس ذکر میں ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ جو من تواضع للہ، جس نے اللہ کی خاطر خود کو پیش کیا، رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. ومن تکبر، اور جس نے تکبر کیا، وضعہ اللہ، اللہ اسے زمین پہ پٹھا دیتا ہے. تکبر کرنے والا برباد ہوتا ہے، اللہ کے آگے جھکنے والا عظمت پاتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کا ذکر ہے جسے ہم کربلا کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے، یا اللہ مجھے آخری زمانے میں سچی زبان عطا فرما. یہ گردن تو کٹ گئی مگر اتنا سچا وجود ہے کہ نیزے کی ہنی پہ چڑھ کر بھی بول رہا ہے. اس لیے کہ یہ زبان سے نہیں بولتے، یہ اپنے کردار سے بولتے ہیں. اور زبان اور گلا تو کاٹا جا سکتا ہے مگر کردار کو مارا نہیں جا سکتا. چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں جاتا. انہوں نے رگیں کاٹ دی، انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے، مگر جیت حسین کی ہے. یہ واحد مارکہ کربلا ہے، حق و باطل کا واحد مارکہ ہے.
جس میں تلوار ہاری ہے اور خون جیتا ہے. سر کاٹنے والا ہار گیا، سر دینے والا جیت گیا. عجیب اعجاز ہے ذکر کربلا میں. حضرت آج 12 محرم ہے. آج امام حسین کا سویم ہے. کراچی کا یہ مرکزی انفرادی مجلس و جلوس جس میں آپ دور دراز سے شرکت کے لیے آئے ہیں، اور تعدیر یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ شریک رہیں گے. ذرا اپنے تصورات کو لے چلیے. 2 دن پہلے کربلا میں کیا ہوا؟ حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، مگر اور میں کہہ دوں کہ سارے لاشیں اٹھائے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیے. مگر حضرت 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، اپنے بھتیجے کا لاشا امام حسین اٹھا کے لائے. مگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یتیم بھتیجا ہے، بیوہ ماں کا پروردہ ہے، چہرہ ایسا حسین ہے کہ کوفے سے جب یہ کٹے ہوئے سر جا رہے تھے نا تو نیزے کی انی پر اس سر کو دیکھ کر لوگوں نے جمع ہونا شروع کیا. آوازیں دے دے کے کہتے تھے یہ دیکھو آقا. تو حضرت قاسم کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے ایک شخص نے کہا کا فرقت القمر، چاند کا ٹکڑا ہے. جو دشمن کی نگاہوں میں چاند کا ٹکڑا وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو امام صادق دعا دیتے ہیں. مجلس میں جنہیں رونا نہ آ رہا ہو تو وہ آنسو بھی مانگے اللہ سے، یا اللہ مجھے حسین پر گرنے والا آنسو دیتا. اس آنسو کا بڑا کام ہے، یہ بڑا کام کرے گا قیامت میں، یہ قبر میں بڑا کام آئے گا آنسو. یہ خطرہ بھی بہت ہے، اور کسی کو اس سے زیادہ توفیق ہو جائے تو اس کی قسمت بڑی ہے. ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا ہے. سنیں گے ذرا دوسرا لاشا عباس کا لاشا. اپنے بھائی کے لاشے پر کمر پکڑ کے پہنچے، اور جب لاشے پر پہنچے ہیں تو عباس کے بازو نہیں تھے، اور مولا عباس نے فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. بھائی کا لاشا خیمے نہیں لے کر آئے اور نہر پہ چھوڑ کر آئے، اور مڑ مڑ کر دیکھتے رہے عباس کے لاشے کو. بہت روئے عباس کے لاشے کا. آپ سب آمادہ ہیں. تیسرے لاشے کا نام سنیں گے. تیسرا لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ ہے علی اکبر کا لاشا. 6 مرتبہ زمین پر گرے ہیں. آپ سندھی ہیں؟ اردو اسپیکنگ؟ یار یہ مائک کھولو ذرا. تشریف رکھیں. ایک سلوات پڑھ لیجیے نا محمد. آپ تشریف رکھیں. یہ مائک بولے گا. اچھا پہلے تو یہ سارے موبائل آپ اور اٹھا لیا آپ نے تو موبائل بھائی، اس سے مشکل ہو سکتی ہے، کوئی سیاست بھی ہو سکتی ہے. عقل مندی کا ثبوت دیں. سلوات پڑھے گا محمد وآلہ محمد. یہ نہیں کریں گے، یہ تو مخلص ہیں، سچے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا سیاست ہو سکتی ہے. مگر سیم قصہ پنجاب میں ہوا تھا ایک ہمارے مشہور ذاکر اور خطیب کے ساتھ، اور پھر مسئلے کھڑے ہو گئے تھے. میں بیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک کا تجربہ رکھتا ہوں، اس لیے کوئی حل کی بات نہیں کروں گا. دیکھیے پہلے تو میرا مضمون منقطع ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کریں آپ. لائیو نشر کوئی نہیں کرے.
یہ جو سلسلہ ہے نا یہ ہمارے ساتھ اکثر ہو رہا ہے. تو یہ جو میرے بھائی ہیں میں ان کی صحت کے لیے پہلے تو آپ سے کہوں گا صلوات پڑھیں. اور ان کے ایمان میں عقیدے میں عمل میں پختگی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. یہ کوئی طے شدہ نہیں ہے, میں بھائی کا نام بھی نہیں جانتا, اور یہ کوئی طے شدہ نہیں ہے, یہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی. ایک ابھی پچھلے دنوں سندھ کے اندر زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بنانے کا جو ایک مسئلہ رہا اس پہ اسمبلیوں میں بحثیں ہوئیں, اور پھر پچھلے دنوں ہمارے اہل سنت کے بعض علماء نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور ہم تو اس پہ پریشان نہیں ہے کہ کوئی شیعہ سنی ہو جائے, ہم اس میں پریشان نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے. کوئی ڈھونڈنے سے ملے تو مجھے ملوائیے گا جو شیعہ سنی ہوا ہو. جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ تھک تو نہیں رہے آپ, جب صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ شک لگائی گئی کہ اگر وہاں کا ہمارا مشرکوں نے کہا, ہمارا کوئی بات عمومی کر رہا ہوں, سنی ہماری جان ہے, مسلمان ہیں اور اہل ایمان ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. میں مثال ایک اور بالا تر دے رہا ہوں. جب انہوں نے کہا نا مشرکین کا ہمارا کوئی بندہ اگر آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا, اور آپ کا اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. تو نبی نے فرمایا لکھ دو, اگر ان کا کوئی بندہ آئے گا تو ہم واپس کریں گے, اور ہمارا چلا گیا تو یہ نہ کریں واپس. تو کسی نے کہا جی یہ کیا ہوا, اپنا تو آپ واپس نہیں مانگیں گے, ان کا واپس کر دیں گے. تو حضرت نے فرمایا جو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے وہ اس قابل کہاں ہے جسے ہم واپس بلائیں. اور ان کا جب بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہمارا اخلاق ہے نا, ہمارا کردار ہے نا. تو میں اس بھائی کے لیے بھی, اب تفصیل مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کتابیں پڑھ لی ہیں, اچھی طرح مطالعہ کر لیا ہے, بات سمجھ لیا ہے, ماشاءاللہ بات سمجھ لی ہے, کوئی کسی وجہ سے نہیں بلکہ دل سے ہی کام ہو رہا ہے. تو دین سمجھ کر, مکتب سمجھ کر, اہل بیت کو جان کر سمجھ کر یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ ہیں لا الہ الا اللہ, سب پڑھ لیجئے بھائی, محمد الرسول اللہ, علی ولی اللہ, مسیح رسول اللہ, خلیفۃ بلا فاصل. میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں, رسول کی خاتمیت کا اقرار کرتا ہوں, اور آپ کے بعد 12 آپ کے جانشینوں کا اعتراف کرتا ہوں. پہلا امام جانشین نبی مولا علی علیہ السلام, دوسرا امام امام حسن مجتبی علیہ السلام, تیسرے امام امام حسین علیہ السلام, چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام, پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام, نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام, 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام, 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام, 12ویں امام امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. اللہ میں فرمائے میں مکتب اہل بیت کو حق مانتے ہوئے فقہ جعفریہ پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہوں. اہل بیت کے مطابق نماز پڑھوں گا, اہل بیت کے مطابق روزہ کھولوں گا, اہل بیت کے مطابق حج و زکوٰۃ اور خمس دوں گا, اہل بیت کے مطابق جہاد کروں گا, امر بالمعروف
نہی عن المنکر، تولا تورع، یہ تمام فروعات دین پر یقین رکھوں گا، غیبت امام زمانہ میں مرض تقلید کو اپنے لیے ذمہ دار مانوں گا، اور ہر شرعی نئے مسئلے میں ان سے رجوع کروں گا قربتاً الی اللہ۔ ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ اچھا دیکھیے، میرے پاس تو یہ کیونکہ اچانک آئے نا، اگر یہ کہیں اور آ گئے ہوتے تو میں کہتا بھائی ہمیں بھرتی نہیں کرنی ہے، تم پہلے بتاؤ کہ تو جو انہوں نے بتایا کہ میں نے 3 سال پڑھا ہے اور اس کے بعد سمجھ کر آیا، تو جو پہلے ہی شیعہ ہیں انہیں اور اچھا شیعہ کر لیں، نئی بھرتیاں تو ویسے ہی مشکل ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سب جو پرانے خاندانی شیعہ ہیں نا، ان سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری ایک دعا کی قبولیت کے لیے کہ اللہ ہمیں باعمل شیعہ بنائے، اس قبولیت کے لیے بلندر صلوات پڑھیں۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات۔ جناب زینب کبریٰ نے بھرے دربار میں یزید کے خطبے کا جواب دیا، جو دلیل ہے اس بات پر کہ ذکر حسین قائم رہے گا، یہ نام عام رہے گا۔ فرمایا یا یزید کت قیدک وجہت جہدک، تو جتنی سازشیں ہیں، جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر، جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر، فواللہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ اس اللہ نے الذی نزل علینا الوحی والکتاب، میں اس اللہ کی قسم کھاتی ہوں الذی، جس نے ہم پر کتاب اور وحی کو نازل کیا، وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ جو اس نے ہم سے یہ کام لیا ہے۔ کہا دیکھا نہیں تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کو جمیل ہونے کے علاوہ نہیں پایا۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ یہ آزمائش ہم سے لی ہے۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ اگر اللہ کی خاطر زندگی گزاریں تو ہماری عزت بڑھ جاتی ہے۔ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا، دیکھیے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ جس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے اس دنیا میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم ہر مومن کو ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز، کسی 2 چیزوں سے، کسی 3 چیزوں سے آزمائیں گے۔ ہر ایک کو آزمائش کا سامنا کرنا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ بشیء من الخوف، کچھ خوف، کچھ دن کا خوف۔ عمر تو 70 سال کی ہے مگر 5 سال خوف کی کیفیت رہی، 2 دن خوف کی کیفیت رہی۔ کوئی پوچھے مظفر آباد والوں سے 2005 میں جو زلزلہ آیا کہ خوف کیسے کہتے ہیں؟ بشیء من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، مال کا لٹنا، والانفس، جانوں کا جانا، والثمرات، اولاد کا مرنا۔ ہم ہر ایک سے، اللہ نے یہ بہت پہلے بتا دیا، ہمارا پیپر آؤٹ ہوا ہے، ہمیں پہلے سے بتا دیا تمہارے پیپر کیسے آئیں گے، کس موضوع پہ تم سے امتحان لینا ہے، پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ 5 چیزوں کا ہم ہر ایک سے امتحان لیں گے، خوف، بھوک، جی، مال کا لٹنا، جان کا جانا، اولاد کا قربان ہو جانا۔ یہ 5 چیزوں میں سے کسی سے 1، کسی سے 2، کسی سے 3، اور ایک پیپر لے کر اندازہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ اتنی ہی آزمائش لے گا
اور جو ان آزمائشوں پہ پورا ہوتا جائے گا پھر وہ کون ہے؟ وہ پھر مریں گے نہیں، پھر وہ حیات جاوید پا جائیں گے، وہ اپنے آپ کو اللہ میں گم کر دیں گے۔ میں اور آپ صوفیاء کرام میری بات کو زیادہ، ان سے جڑے ہوئے لوگ زیادہ سمجھیں گے۔ ذوبوا فی علی، تھک کے نہیں سنیں گے، ذوبوا فی علی کما ہوا غاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ سو رہا ہے، سارے لاشیں کربلا کے میدان میں ہیں، یہ اپنے کشتے تو اٹھا کر لے گئے مگر نبی زادوں کو چھوڑ گئے۔ 12 محرم کو حسین نے زمین خرید کے جن کے حوالے کی تھی وہ قبیلہ بنی اسد، انہیں احساس ہوا کہ حسین نے تو ہمیں زمین اسی لیے دی تھی کہ ہم حسین کا لاشا دفنا دیں۔ 3 دن ہو گئے حسین کا لاشا زمین ہے کربلا، کوئی نہیں ہے جو نبی زادے کو دفنائے۔ کہتے ہیں بنی اسد کی عورتوں نے اپنے مردوں کو غیرت دلائی، مردوں نے بیلچے اٹھائے، کدال اٹھائے اور اوزار اٹھائے اور سب قافلہ لے کر چلے ہیں مقتل کی طرف، کہ ایک مرتبہ یہ مقتل میں پہنچے تھے کہ کوفے سے گھوڑ سوار آتے دیکھا، ایک دوسرے کو آواز لگانے لگے بچو یہ کوئی حکومت کا کارندہ نہ ہو، تو وہیں سے دور سے آواز آئی میں غریب حسین کا بیٹا علی زین العابدین، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، نہ جاؤ۔ حسین مولا کے بیٹے فرزند حسین امام زین العابدین قریب پہنچے، فرمایا ایک بڑی قبر کھودو۔ انہوں نے بڑی قبر بنائی، امام نے سارے شہیدوں کو وہاں دفنا دیا۔ اب سنیں گے زداروں، سارے شہیدوں کو دفنا دیا، ایک علیحدہ قبر بنائی حبیب کی، ایک علیحدہ قبر بنائی ہور کی، اور پھر کون رہ گیا؟ علی اکبر، علی اصغر، امام حسین، حضرت عباس۔ سب سے پہلے گئے ہیں نہر کے کنارے، اور چچا کا لاشا دیکھ کر کہا چچا کوفے میں میری پھوپھی زینب آپ کو یاد کر رہی ہے، پھوپھی زینب آپ کو یاد کر رہی ہے۔ سنیں گے زداروں، لاشا اٹھاتے تھے نا امام سجاد، جب جناب عباس کا لاشا ڈھلک جاتا تھا، لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ اللہ آپ کو حضرت عباس کی اصل قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے اور جناب سکینہ کی قبر کا بھی شرف عطا کرے۔ دونوں قبریں بہت چھوٹی ہیں، جس کا قد اتنا دراز تھا اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ سنیں کہ جملہ سخت ہے، امام سجاد نے چٹائی میں لپیٹ کے لاشا رکھا اور پھر آئے ہیں اس جانب جہاں حضرت علی اکبر کا لاشا ہے، ایک قبر بنائی سرہانے کی طرف امام حسین کو لٹایا، پانیتی کی طرف اسی قبر میں حضرت عباس کو لٹایا، اور قبر بند کر کے اپنے انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے، الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ مجلس مکمل کر رہا ہوں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، عزادارو سارے لاشوں کا تو بیان سن لیا، سارے لاشوں کا بیان تو سن لیا۔ ایک بزرگ عالم دین سے آپ کی طرح ایک روتے ہوئے عزادار نے کہا، جیسے وہ مصائب پڑھ رہے تھے، کہ حضور یہ تو بتائیے علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا، سو گئے، بستر خواب پر پہنچے، رات کو امام حسین خواب میں نظر آئے تو امام حسین نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی ماتم حسین۔